أغثنا وأمددنا في سبيل الله الصلاة والسلام عليك يا سيد العرب والعجم أغثنا وأمددنا في کربلا کی خاک پر کیا آدمی سجدے میں ہے کربلا کی خاک پر کیا آدمی سجدے سب مل کے میرے ساتھ پڑھیں کربلا کی خاک پر کیا آدمی سجدے میں ہے موت رسوا ہو چکی موت رسوا ہو چکی ہے زندگی سجدے میں ہے موت رسوا ہو چکی ہے زندگی سجدے اور وہ جو ایک سجدہ علی کا بچ رہا تھا فجر میں وہ جو ایک سجدہ علی کا بچ رہا تھا وقت فجر فاطمہ کا لال شاید اب اسی سجدے میں ہے فاطمہ کا لال شاید اب اسی سجدے اور سنت پیغمبر خاتم ہے سجدے کا یہ طول سنت پیغمبر خاتم ہے سجدے کا یہ طول کل نبی سجدے میں تھے کل نبی سجدے میں تھے آج ابن علی سجدے میں ہے کل نبی سجدے میں تھے آج ابن علی سجدے اور وہ جو عاشورہ کی شب گل ہو گیا تھا وہ ایک چراغ وہ جو عاشورہ کی شب گل ہو گیا تھا ایک چراغ اب قیامت تک اسی کی روشنی سجدے میں ہے اب قیامت تک اسی کی روشنی سجدے اور حشر تک جس کی قسم کھاتے رہیں گے اہل حق ایک وہ نفس مطمئن اس دائمی سجدے میں ہے ایک نفس مطمئن اس دائمی سجدے میں ہے اور نو کے نیزہ پر بھی ہونی ہے تلاوت
عصر نو کے نیزہ پر بھی ہونی ہے تلاوت بعد عصر مصحف ناطق تہے خنجر ابھی سجدے میں ہے مصحف ناطق ابھی مصحف ناطق تہے خنجر ابھی سجدے میں ہے اور اسی پہ حیرت کیا لرز اٹھی زمین کربلا اسی پہ حیرت کیا لرز اٹھی زمین کربلا کے راکبے دو پیغمبر راکبے دو پیغمبر آخری سجدے میں ہے کربلا کی خاک پر کیا آدمی سجدے میں ہے حمد و ثنا وحدہ لا شریک اللہ کے لیے جو واجب الوجود اور موصوف بالذات ہے، ساری کائنات سے بے نیاز ہے اور ساری کائنات اسی کی محتاج ہے۔ بے حد درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین امام سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ اور کریم آقا علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے جمیع انبیاء کرام، اصحاب رسول، ازواج رسول، اجداد رسول، اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے کریم آقا علیہ السلام کی ہر نسبت پہ بے حد درود و سلام۔ عالی مرتبت قابل صد احترام ذی وقار برادران طریقت و برادران اسلام، میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 11 آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ وحدہ لا شریک رب نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب ان فسادیوں سے کہا جاتا ہے کہ لا تفسدوا فی الارض، کہ زمین میں فساد نہ کرو، تو وہ اس کا جواب دیتے ہیں قالو، تو وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم فساد نہیں کرتے، ہم مصلح ہیں، we are the reformers and we want peace on the planet earth، امن والے، اصلاح والے ہیں۔ اور قرآن نے کہا الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، اللہ فرماتا ہے سنو، تم اصلاح کرنے والے نہیں، تم فساد کرنے والے، اور تمہیں شعور نہیں، تمہیں عقل نہیں، تمہیں یہ بھی نہیں اندازہ کہ تم کتنے بڑے فسادی ہو اور تم کس طرح فساد زمین پہ پھیلاتے ہو۔ حضرات ذی وقار، فساد کا مطلب ہے خرابی پیدا کرنا، بگاڑ پیدا کر دینا، تو برنگ دا ہیوک، پیس کو تباہ کر دینا، امن کو تباہ کر دینا، کسی کو اس کی اصلی حالت سے ہٹا دینا، جو جس میں جو صلاحیت ہے اس کی صلاحیت کو توڑ دینا، ختم کر دینا، یہ سارے معنی فساد کے ہیں۔ اب قرآن کا کسی بھی معنی میں جس میں بگاڑ آ جائے، جس میں خرابی آ جائے، جو کسی چیز کو اس کی اصل حالت سے ہٹا دے، وہ سب کا سب فساد ہے۔ اور یہ فساد ہماری سوچ میں بھی ہو سکتا ہے، ہمارے خیال میں بھی ہو سکتا ہے،
ہمارے قلب میں، دل میں بھی ہو سکتا ہے، ہمارے جسم میں بھی ہو سکتا ہے، اور جو فساد ہمارے خیال سے ہمارے دل میں آئے، ہمارے دل سے ہماری زبان پہ آئے اور پھر ہمارا عمل بن جائے، ایکشن، پھر سمجھ لیجئے کہ اس فساد کو آپ نے زمین میں پھیلا دیا۔ یہی فساد ہے کہ اپنے بگاڑ، خرابی خیال کو، اپنے قلبی فساد کو، اپنے دل کو فطرت سے ہٹا کے غیر فطری چیزوں کی طرف لا ڈالنا اور دوسروں کو اس کے لیے مجبور کرنا، ان کو دوسروں کو پراپیگیٹ کرنا، دوسروں کو اس کے لیے دعوت دینا اور اپنے مزاج، اپنی سوچ، اپنے خیال کے مطابق دوسروں کو ملا کے اور مخلوق خدا کے اندر ایک ایسا نظام قائم کر دینا جو قرآن کے بھی خلاف ہو، جو شریعت کے بھی خلاف ہو، جو فطرت کے بھی خلاف ہو، اور جو معاشرے کے جو سٹینڈرڈز ہیں، جو نارمز اینڈ نوشنز ہیں، اس کے خلاف ایک ایسی نظام کو قائم کرنے کی کوشش کرنا، یہ سب کا سب کیا ہے؟ فساد ہے۔ کیا ہے؟ فساد۔ اور بالخصوص جو وحی ہے، ڈیوائن کمانڈمنٹس ہیں، جو قرآن ہے، اس کے خلاف کھڑے ہو جانا، قرآن کے اصول جو دائمی ہیں، جو ابدی ہیں، جو مستقل ہیں، ان قانون کو، اصولوں کو توڑ دینا، بغاوت کر دینا، اللہ کی نافرمانی کرنا، اور نہ صرف نافرمانی بغاوت تک لے جانا، تو وہ سب کا سب قرآن نے اس کو فساد کہا۔ اور جتنے یہ فساد پھیلانے والے ہیں وہ سب کے سب آپ دیکھیں گے جو خدا کے نظام کے اندر اپنے سوچ کو داخل کرتے ہیں، وہ چاہے انفرادی ہو، چاہے وہ خاندانی ہو، چاہے جو ہے وہ معاشرتی ہو، چاہے ملکی ہو، ایسے سارے کے سارے قوانین، اصول، ضابطے، رولز اینڈ جو ہیں وہ سارے، وہ سب کے سب جو خدا کے قانون کے متوازی کھڑے کر دیے جائیں اور معاشرے کو غیر متوازن کر دیا جائے، ان بیلنس کر دیا جائے، وہ سب کیا ہے؟ اونچا بولیے، کیا ہے؟ فساد۔ اس کے لیے قرآن کریم نے ڈکیتی کو بھی فساد کہا، چوری کو بھی فساد کہا، وہ بادشاہت جو ظلم کی بادشاہت ہو وہ بھی فساد ہے۔ کسی بلکہ حتیٰ کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے حوالے سے میرے اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا، میرے پیغمبر ان کو فرما دیجیے یہ خدا کے مقابلے میں ایک نئے کسی الہ کا تصور پیش کرتے ہیں، الوہیت کے ایک نئے تصور کو جو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، انہوں نے اپنے خدا بنا ڈالے، یہ اللہ کے سوا اور کے لیے دعوی الوہیت کرتے، اس کی پوجا کرتے ہیں، اس کو جو ہے اللہ مانتے ہیں، تو ان سے کہہ دو کہ خدا کی بغاوت نہ کرو، واپس آؤ اور عبادت کرنی ہے تو اس اللہ وحدہ لا شریک کی۔ تو یہ بھی فساد ہے۔ پھر آگے میرے اللہ نے فرمایا یہ جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، جب کسی چیز کو تولتے ہیں تو پورا نہیں تولتے، کم تولتے ہیں، میرے رب نے فرمایا یہ بھی فساد ہے، کیونکہ آپ ایک بندہ 100 روپیہ دیتا ہے، آپ اس کو 100 کی بجائے 90 روپے کی چیز دیتے ہیں، تو آپ غیر متوازن معاشرے کی بنیاد رکھ دیتے ہیں، آپ اس کو جو ہے وہ کم قیمت زیادہ لیتے ہیں، اشیاء کم دیتے ہیں، تو فرمایا یہ بھی فساد ہے، یہ بھی۔ اور وہ تاجر جو میرے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا جو تاجر صحیح عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ ناپ تول میں کمی نہ کرے اور دیانت کے ساتھ تجارت کرتا ہو، فرمایا قیامت کے دن اس کا حشر نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ اور جو کم کرتے ہیں ان کو اپنا سوچ لینا چاہیے کتنا بڑا عذاب ہے، قرآن نے ان کو فسادی کہا، اور قرآن کریم میں میرے اللہ وحدہ لا شریک نے باقاعدہ اس کا ذکر کیا۔ میں آپ کو وہ قرآن کریم کی آیت کریمہ بھی پڑھ دیتا ہوں، یہ سورہ الاعراف ہے اور اس کی آیت نمبر 85 نمبر آیت۔ رب ذوالجلال حضرت شعیب علیہ السلام کو فرمایا رب ذوالجلال نے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور جب مدین کی طرف ان کے برادری سے شعیب علیہ السلام کو بھیجا، قَالَ يَا
قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، فرمایا اے میری قوم تو اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تم اللہ کے سوا جو ہے وہ عبادت اور کی کرتے ہو، غیر اللہ کی عبادت کرتے ہو، باز آ جاؤ، آؤ سب مل کے ایک اللہ کی عبادت کریں جو زمین و آسمان کا خالق ہے، جو ساری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، میں بھی اس کا بندہ اور نبی بن کے آیا۔ تو رب ذوالجلال کے پیارے پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، پھر قرآن ان کا ذکر کرتا ہے، قد جاءتکم بینۃ من ربکم فأوفوا الکیل والمیزان ولا تبخسوا الناس اشیاءہم ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ اے لوگو تمہارے پاس رب کی طرف سے روشن دلیل آ گئی، قد جاءتکم بینۃ من ربکم، اللہ کا پیغام آ گیا، اللہ کا نبی پیغام لے کے آ گیا، فاوفوا الکیل والمیزان، تم ناپ تول میں کمی کرتے ہو، تمہارے ترازو درست نہیں ہے، قیمت زیادہ لیتے ہو، چیزیں کم دیتے ہو، ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، اور لوگوں کو چیزیں گھٹا کر نہ دو، جتنی قیمت لیتے ہو اتنی ان کو چیز دیا کرو، اگر تم یہ کرو گے، فرمایا قرآن کہتا ہے وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور یہ ناپ تول میں کمی کر کے زمین میں فساد نہ کرو، بعد اصلاحها، اب تمہارے پاس کلام آ چکا، اللہ کا نبی آ چکا، اللہ کا پیغام آ چکا، ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اللہ فرماتا ہے تیرے لیے یہی بھلا ہے، تم یہ سمجھتے ہو میں نے پیسے زیادہ لیے، اب میں جہاں سیل زیادہ کروں گا مجھے مال زیادہ ملے گا، چیز جو ہے وہ کم دوں گا، فرمایا نہیں، ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی مومن ہو پھر وہی دو جس کے تم نے پیسے لیے ہیں، ذالکم خیر لکم، تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ چیزوں میں کمی نہ کرو، اتنی دو جتنی تم نے پیسے لیے۔ حاضرین ذی وقار، ایسا کرنے والے کو قرآن نے فسادی کہا ہے، جو غیر متوازن کرتے معاشرے کو۔ آج پوری دنیا کے اندر آپ دیکھ لیجئے، اگر آپ نے غیر متوازن دیکھنا ہے دنیا میں فساد، تو آپ کشمیر سے برما تک دیکھ لیجئے، برما سے چلیں تو عراق اور شام کی سرزمین کو دیکھ لیجئے، عراق اور شام سے چلے تو پھر غزہ کی سرزمین کو دیکھ لیجئے، فلسطین کی سرزمین پہ وہ فسادی جو اپنے سوا کسی کو برداشت نہیں کرتے، جو سمجھتے ہیں کہ حکومت ہمارا حق ہے اور ساری دنیا ہماری غلام ہے اور ہم جو چاہیں کریں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اس اسرائیلی گنڈوں سے، دہشت گردوں سے کوئی پوچھے کہ تم یہ کیوں کرتے ہو، تم نے 70,000 بچوں کو شہید کر دیا، خواتین کو شہید کر دیا، بزرگوں کو شہید کر دیا، اب کیا چاہتے ہو؟ تو وہ بھی کہیں گے ہم اصلاح چاہتے ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، یہ ہم پہ حملے کرتے ہیں۔ بندہ پوچھے دہشت گرد وہ نہیں جن پہ تم بمبنگ کرتے ہو، دہشت گرد تم ہو جس نے مسلم امہ کو جو ہے وہ قتل کرنا ہے۔ ایسا ہی بہتر کرو جناب، دروشی پڑے۔ آپ کو پتہ ہے یہ صحیح نہیں چل رہا، اس کی آواز کو بہتر کریں، بغیر کہے کیا کریں۔ تو سامعین ذی وقار، ان کی دہشت گردی، وہ دہشت گردی ہم پہ کرتے ہیں اور مسلمانوں کو شہید کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں۔ ان سے بھی پوچھو بتاؤ کیوں کرتے ہو، تو یہی کہیں گے ہم تو اصلاح چاہتے ہیں، ہم تو جو ہیں قالوا انما نحن مصلحون، قرآن نے کہا، وہ کہیں گے ہم تو اصلاح والے، ہم تو اصلاح چاہتے ہیں، مگر وہ اصلاح والے نہیں، وہ فساد والے، مگر ان کو اس فساد کی جرت کس نے دی؟ اس کی جرت ہماری کمزوری ہے۔ دیکھ لیجئے کہ 10 مئی کو انڈیا نے ہمیں کمزور سمجھا، لیکن جب ہمارا جواب آیا ان کے دانت کھٹے ہو گئے۔ مسلمان کبھی اپنے آپ کو کمزور نہ ہونے دینا،
مالی طور پہ، انتظامی طور پہ، ریاستی سطح پہ اپنی فوج کو مضبوط کرو، اپنے ہتھیاروں کو جو ہے وہ اس طرح جدید سے جدید ویپن آپ کے پاس ہونا چاہیے تاکہ دنیا میں کوئی تمہاری طرف بری نظر سے دیکھ نہ سکے۔ یہاں کمزور کی کوئی زندگی نہیں، نحیف کو کوئی جینے نہیں دیتا، یہاں جینا ہے۔ وہ کہتے ہیں سروائیول کرنے کے لیے فٹسٹ ہونا ضروری ہے، تگڑا ہونا ضروری ہے۔ اللہ نے کہیں یہ نہیں لکھا کہ مومن تو کمزور ہو جا، تو بالکل مارا ہو جا، نہیں، اللہ تو کہتا ہے بندہ مومن تو اتنا طاقتور ہو جا کہ کفر پہ تیرا لرزہ چاہیے۔ لیکن ہماری کم ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجا، ہمارا انتشار، ہماری فرقہ وارانہ گفتگو، ہماری تقسیم در تقسیم ہو جانا، فروئی اجتہادی معاملات میں آپس میں دست و گریبان ہو جانا، اور آج پوری امت مسلمان کی اس بات پہ سوچنا ہوگا، مسلمان اگر تو چاہتا ہے تیرا اللہ تجھ پہ راضی ہو جائے تو سب سے پہلے فروئی اجتہادی معاملات کو پسے پشت ڈال اور دین حق کے لیے میدان میں کھڑا ہو کے بتا دے کہ ہم مصطفیٰ کے غلام سب ایک ہیں۔ اتحاد کا پیغام دے، محبت کا پیغام دے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نہ لڑ ورنہ تجھے دشمن کھا جائے گا، تیری کمزوری کو دیکھ کے تجھ پہ حملہ آور ہوگا۔ کاش آج کے سیاستدانوں کو، علماء کو اور لوگوں کو اس بات کی سمجھ آ جائے کہ آج ہم سے ایک دوسرے سے دور رہنے کا وقت نہیں ہے، متحد ہو کے دشمن کا مقابلہ کرنے کا وقت ہے۔ پاکستان کے دشمن سے، اسلام کے دشمن سے، خدا کی توحید کے دشمن سے، میرے نبی کی ختم نبوت کے دشمن سے، اصحاب رسول کے دشمن سے، مصطفیٰ کی آل کے دشمن سے امت مسلمہ ایک ہو جا اور تمام جو ہے اس بات کو سمجھ جائیں آپس کے جو لڑائی جھگڑے ہمیں کمزور کرتے ہیں چھوڑ آجا میدان میں کھڑا ہو کے بتا دے ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاکے کاش اگر تو سب ایک ہو جائیں۔ اقبال نے رو رو کے یہی کہا تھا، اقبال کہتے ہیں متحد ہو تو بدل ڈالو زمانے کا نظام، یہ تیرے اتحاد سے ہوگا، فرقہ ورائیت سے نہیں ہوگا، فساد سے نہیں ہوگا، جھگڑوں سے نہیں ہوگا، تیرے لیے پیغام یہ ہے وَلَا تَفَرَّقُوا، کوئی متحد ہو تو بدل ڈالو زمانے کا نظام، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو، اگر تم منتشر ہو تو مر جاؤ، پھر شور کیوں مچانا؟ جی ہمارا غزہ برباد ہوا، ہمارا کشمیر برباد ہوا، ہمارا شام برباد ہوا، ہمارا فلسطین برباد ہوا، ہمارا برما برباد ہوا، فلاں مسلم امہ فلاں جگہ پہ مار کھاتی ہے، فلاں جگہ پہ وہ پیٹتے ہیں، فلاں جگہ پہ وہ مکان گرا دیتے ہیں، فلاں جگہ پہ ہمارا جینوسائیڈ اور مساکر ہوتا ہے، قتل عام ہوتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں منتشر ہو تو مرو، یہ انتشار تجھے مار رہا، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو، سارے مل کے میرے ساتھ کہیں متحد ہو تو بدل ڈالو زمانے کا نظام۔ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں امت ایک تھی، عمر فاروق کے دور میں، عثمان غنی کے دور میں انتشار آیا، ہماری جو ہے وہ فتوحات رک گئی۔ جب حضرت علی کا دور آیا آپس کے اندر اجتہادی معاملات میں جنگیں شروع ہو گئی، وہ سارے کا سارا نظام رک گیا۔ پھر جب حضرت علی اور مولا حسن کی امیر معاویہ سے صلح ہو گئی، پھر اکیلے امیر معاویہ نے 20 سال جو ہے اس سیاسی نظام کو چلایا اور امت مصطفیٰ کے لیے دین کے لیے کام کیا۔ لیکن جب یزید آیا اس نے پھر فساد شروع کیا، پھر اس نے جو ہے انتشار شروع کیا، خدا کے قانون کی حدوں کو توڑنا شروع کیا، مسلمہ کے جو ہے اندر اس نے ایسا فساد پیدا کیا، پھر ہماری وہ جو ہے وہ تحریکیں رک گئیں، اسلام کا جو ہے وہ بڑھنا رک گیا۔ پھر حسین ابن علی آیا، فرمایا اگر تو فسادی ہے تو میں امن کا ہوں، میں امن پھیلانے والا مصطفیٰ کا نواسا میدان میں ہوں، مگر
مگر پیغام یہی ہے، آ جاؤ اتحاد کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ، ہر چیز کو پسے پشت ڈالو، ذاتی اختلاف چھوڑو، متحد ہو تو بدل ڈالو زمانے کا نظام۔ اے پاکستان میں رہنے والے، تو جس بھی جماعت سے ہے، جس سیاسی فکر کوئی بھی ہے، اپنی اپنی سیاست کرو، مگر جب وطن پہ آنچ آئے، جب دین پہ آنچ آئے، پھر یہ نہ دیکھو میرا سیاسی لیڈر کون ہے، میں کس کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں۔ پھر تیرا پیغام یہ ہے، چھوڑ دے سب کو، پھر وطن کے لیے، اسلام کے لیے سب ایک ہو کے دشمن کا مقابلہ کرو۔ متحد ہو تو بدل ڈالو زمانے کا نظام، منتشر ہو تو مرو، شور مچاتے کیوں ہو، اور کس بات پہ لڑنا، کیوں تم جو ہے وہ فروئی معاملات میں ایک دوسرے پہ گولیاں چلا کے کفر کے فتوے دیتے ہو۔ ہر میں پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ہے، ہر میں پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی، کچھ بڑی بات تھی، ہوتے جو مسلمان بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی، ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ فرقہ بندی ہے، کہیں فرقہ بندی ہے، کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، فرقہ بندی ہے، کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں۔ کیا زمانے میں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ تو اپنے آپ کو فرقوں میں ڈالا، کہیں خارجیت، کہیں رافضیت، کہیں ناسبیت، کہیں جو ہے اس طرح کے فتنے، کہیں قادیانیت، کبھی تو جو ہے وہ چٹھا چیما ورک بریا کے بتوں کو پوجے، کبھی جو ہے وہ اونچی ذات اور نیچی ذات چودھری اور کمی میں تقسیم ہو جائے، تو کیا خدا کے دشمن سے لڑے گا؟ تو کیا مصطفیٰ کے دشمن سے لڑے گا؟ تو کس طرح ختم نبوت کی حفاظت کرے گا؟ تو کس طرح صدیق کی صداقت کی بات کرے گا؟ کس طرح عمر کی عدالت کی بات کرے گا؟ کس طرح عثمان غنی و حیدر کرار کی شجاعت کی بات کرے گا؟ ارے کس طرح تو حسینی بنے گا؟ سب فرقے چھوڑ دے، سب پیغام چھوڑ دے، اجتہادی اور فروئی معاملات میں لڑنا چھوڑ کے اصول دین کے لیے ایک ہو جاؤ۔ فرقہ بندی ہے، کہیں فرقہ بندی ہے، کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں۔ کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ برادران اسلام، آج ہمیں یہ فیصلے کرنے ہوں گے، نہیں تو یاد رکھیں زمانہ چال قیامت ہی چل گیا۔ اب ہمارے پاس وقت نہیں کہ ہم اس طرح کے چھوٹے چھوٹے معاملوں میں جھگڑتے رہیں اور دو ڈھائی اینٹ کی جو ہیں وہ مسجدیں بناتے رہیں۔ یہاں مساجد بھی مقابلے میں بنتی ہیں، میں فلاں مسجد نہیں جانا، مقابلے نئی مسجد بنا لو۔ ایسی مسجد جو کسی وجہ سے فرقہ وارانہ بنیاد پہ تعمیر کی جائے، وہ مسجد زرار کے اس کو گرا دینا ضروری ہے۔ مسجد وہ ہے جہاں خدا کا نام ہو، مصطفیٰ کی ختم نبوت کے نام کے، جہاں اصحاب رسول کا احترام ہو، جہاں آل رسول کی محبت ہو، جہاں اولیاء کا احترام ہو، جہاں سے بغض، حسد اور وہ شخصیات جو قرآن کے مطابق معتبر اور باعزت، جن کو نبی کی زبان سے عزتیں ملی ہیں، ان کے متعلق ایسی گفتگو کرنا تو سمجھ لینا یہ آج کا سب سے بڑا فرقہ وارانہ، فرقہ واریت پھیلانے والا شخص ہے۔ اور ان میں اگر پوچھے شاہ جی آج سب سے بڑا کون ہے،
تو میں پھر وہ انجینئر مرزا کا نام لوں گا جو بار بار امت مسلمہ کے ان باتوں کو فرقہ وارانہ ہوا دے کے اور امت کو جو ہے وہ تقسیم کرتا ہے۔ وہ بزرگوں نے کہیں، اس کے بعد وہ معاملے جو ہے وہ طے ہوئے، اگر طے نہیں ہوئے تو فروئی معاملات میں خاموشیاں ہو گئی، کیونکہ اس وقت دشمن ہمارے سامنے بڑا ہے اور یہ ایک دشمن کی سازش ہے کہ یہ دوبارہ سے وہ گڑے مردے جو ہیں وہ پھیلا دیے جائیں اور امت کو پھر لڑا دیا جائے۔ تو علی مرتبہ سامعین، اس منبر رسول سے، اس آستان عالیہ حسینیہ سے، اس مرکز اہل سنت الفاروق سے، اس تاجدار حافظ آباد کی درگاہ سے پیغام اتحاد کا، اتفاق کا ہے، اسلام کے ابدی اور دائمی اصولوں پہ چلنے کا ہے، فروغ اجتہادی معاملات میں خاموشی کا ہے، تحقیقی کام ہوتے رہے۔ تو علی مرتبہ سامعین عرض کر رہا ہوں، فساد یہ ہے خدا کے قانون سے بغاوت کرنا۔ تو سامعین وقار، کسی کو اس کا حق نہ دینا، اس کے حق جو ہے چھین لینا، ظلم کرنا، اس کو اللہ کے قانون سے بغاوت کرنا، یہ سارے کے سارے فساد کے زمرے میں آتے ہیں۔ برادران اسلام، یہی فساد آج سے 1400 سال پہلے 61 ہجری کے بعد جو ہے وہ یزید نے کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق قرآن کی روح سے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ تاجدار صداقت میرے نبی کے بعد جانشین بنے، ان کے بعد حضرت عمر فاروق بنے، ان کے بعد حضرت عثمان غنی بنے، ان کے بعد مولا علی بنے، ان کے بعد مولا حسن آ گئے، خلفائے راشدین، خلفائے مولا حسن آ گئے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہاں پہ آ کے اختلاف ہوا، لیکن کیا امام حسن مجتبیٰ نے امت کی مصلحت کو دیکھتے ہوئے نبی کی حدیث کہ میرے بعد جو ہے 30 سال خلافت رہے گی، مولا حسن نے خلافت کو وڈرا کیا، حضرت امیر معاویہ کے ساتھ صلح کی شرائط طے ہو گئی، حضرت مولا حسن نے اپنے سارے خلافت کو چھوڑا، حکومت جو تھی وہ امیر معاویہ کے پاس چلی گئی، امیر معاویہ کے پاس اگرچہ وہ خلفائے راشدین میں نہیں آتے لیکن نبی کے صحابی بھی ہیں، نبی کے صحابی بھی ہیں، پہلے مسلمان بادشاہ 20 سال انہوں نے حکومت کی مولا حسن کے بعد، 20 سال شریعت کی حدود کو نہیں توڑا، سیاسی معاملات چلتے رہے، مگر جب امیر معاویہ کا وصال ہوا، یزید نے حکومت سنبھالی، اب یزید نہ اپنے باپ جیسا، خلفائے راشدین تو بات کی بات ہے، وہ تو حضرت امیر معاویہ کا بھی صحیح جانشین نہ بنا، وہ ایک فسادی حکومت تھی، ایک ظالمانہ حکومت تھی، ایک وہ عدم توازن کو پیدا کرنے والی، شریعت کی حدوں کو توڑنے والی، دنیا میں ذاتی اقتدار کو پرموٹ کر کے اپنے تسلط جمانے والی، جس میں قرآن کی خلاف ورزی، نبی کی حدیث کی خلاف ورزی، بدکاریاں، شرابیں عام ہو گئی۔ تب اس وقت میرے آقا امام علی مقام، ارے حسن کے چھوٹے بھائی، علی کے چھوٹے بیٹے، سیدہ زہرا کے لال، جنت کے جوانوں کے سردار، حضرت امام علی وقار، شہزادہ گلگوں کبا، راکب دوش مصطفیٰ، حضرت امام حسین علیہ السلام نے جو ہے وہ میدان میں کھڑے ہو گئے، فرمایا نا یہ ہو نہیں سکتا کہ میرے نانا کا دین ہو، حسین موجود ہو، اس پہ جو ہے وہ یزید کا حکومت پہ قبضہ کر کے نبی کے دین کو جو ہے حدوں کو توڑنا شروع کرے، مائک آواز کے لئے حدوں کو توڑنا شروع کرے، یا اسلام کا جو ہے وہ میں بربادی نہیں دیکھ سکتا۔ میرے امام علی مقام میدان میں آئے، اس نے کہا حسین مجھ سے بیعت کر لو، فرمایا کون تیری بیعت کرے گا؟ ارے میں حسین بھی پاک، میرا بابا علی بھی پاک، میرا نانا پاک، ہم پاک ہیں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس
ينسى اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. فرمایا میں ہمیں اللہ نے تطہیر دی ہے, پاکیزگی اور طہارت دی ہے. میرے بابا علی نے اگر بیعت کی ہے تو پاک صدیق کا پاک ہاتھ تھا. میرے بابا علی نے اگر بیعت کی ہے تو پاک عمر کے پاک ہاتھ پہ کی ہے. اگر میرے بابا علی نے بیعت کی ہے تو عثمان غنی کے ہاتھ پہ کی ہے, جس کی حفاظت کے لیے علی نے اپنے بچوں کو دروازے پہ کھڑا کر دیا. ارے جس کے لیے علی پاک نے جو ہے عثمان کی حمایت کی. یہ نبی کے داماد بھی ہیں, خلیفہ سوم بھی ہیں. علی نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی اور خلیفہ سوم کی خلافت کو بھی تقویت بخشی. پھر جو ہے مولا علی آئے, فرمایا میں اس باپ کا بیٹا ہوں جو پاک تھا, پاک نبی کا گھر والا تھا, پاک صحابہ کے ساتھ چلنے والا تھا. اگر تیرے باپ امیر معاویہ سے بھی صلح میرے بابا علی نے کی تھی تو صحابی سمجھ کے کی تھی, وہ بھی تزکیے میں شامل تھے. اجتہادی معاملات اپنی جگہ. فرمایا میں تیری بیعت نہیں کروں گا, تو نجاست کا پلندہ, تو غلاظت کا گھر ہے, تو جو ہے وہ نبی کی شریعت کو توڑنے والا. اس نے کہا حسین بیعت کر لو. فرمایا نا میں تیری بیعت کیسے کروں. کہا اے حسین اگر بیعت نہیں کرے گا پھر دیکھ میں تیرا وہ حال کروں گا کہ دنیا دیکھتی رہے گی. فرمایا دنیا دیکھے گی, حال میرا نہیں حال تیرا برا ہوگا. اور دنیا نے دیکھا جو میرے آقا کے حسین کے مقابلے میں پھر آیا, برباد ہو گئے. لعنت کا طوق ان کے گلے. کس لیے؟ حکومت کے لیے, اقتدار کے لیے. تم نے یہ سمجھا میں جو مرضی کروں؟ نا, یہ تاج, یہ تخت, یہ راج, یہ حکومت, یہ طاقتیں سدا نہیں رہتی, سدا بادشاہی میرے اللہ وحدہ لا شریک کی. اور حسین ابن علی نے وہ پیغام دیا, لوگو ظالم بادشاہ ہو تو حق ہو تو ڈٹ جانا. اس کی بادشاہ آپ دیکھ لیجئے, یزید سے پہلے فرعون و نمرود کو بھی دیکھ لیجئے. اس کے بعد بھی سلطنتیں جو ہم نے اپنی آنکھوں سے بدلتی دیکھی. ہم نے پاکستان میں بھی ان لوگوں کو دیکھا جو کہتے تھے کہ پاکستان میں جو ہم چاہیں گے کریں گے. آج وہ نہ رہے. خدا کا دین کل بھی تھا, خدا کا دین آج بھی ہے. وہ علماء کو جیلوں میں ڈالنے والے خود جیل سلاخوں کے پیچھے چلے گئے. وہ تشدد کرنے والے خود ذلت کی موت مرے. لیکن آپ دیکھ لیجئے, اگر شاہ احمد نورانی کو دیکھ لیجئے, یہ تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نا. دیکھیے علامہ شاہ احمد نورانی کو, علامہ عبدالستار خان نیازی کو, علامہ حاجی محمد فضل کریم کو, امیر المجاہدین کو دیکھیے کس شان سے گئے. سامین زی وقار حکومتاں اے بادشاہیاں صدا نہیں رہندیاں, صدا بادشاہیاں میرے اللہ دیاں. چار دہاڑے, چار دہاڑے اوے عمر جوانی تے کر لے اے شاہ موجاں. چار دہاڑے اوے عمر جوانی تے کر لے اے شاہ موجاں. صدا نہیں ہے دولت دنیا, صدا نہیں ہے وہ دولت دنیا, تے صدا نہ لشکر فوجاں. نہ فرعون رہا, نہ فرعونیت رہی, نہ نمرود رہا, نہ نمرودیت رہی, نہ شداد رہا, نہ شدادیت رہی. ارے نہ ابو جہل رہا, نہ اس کی جو ہے وہ طاقت رہی. ابو لہب بھی چلا گیا, عتبہ شیبہ ولید امیہ بھی چلے گئے. ارے حسین ابن علی کو شہید کر کے یہ کہنے والا کہ میں نے بدر کا بدلہ لے لیا. نہ یزید رہا, نہ یزیدیت رہی, نہ تیرا تاج رہا, نہ تیرا تخت رہا, نہ تیرا راج رہا, نہ تیری حکومت رہی. ارے
رہی، آج بھی دیکھ لے، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، تو زمین کے سینے پہ چل، تجھے حسین نظر آئیں گے، تجھے بچہ بچہ حسینی نظر آئے گا۔ صدا نہیں ہے وہ دولت دنیا، صدا نہیں ہے، سارے مل کے میرے نال آکھو صدا نہیں ہے دولت دنیا، تے صدا نئے لشکری فوجاں، تے صدا نہ روپ، وہ صدا نہ روپ گلاباں اتے، تے صدا نہ باغ بہاراں، وہ صدا نہ بھج بھج وہ پھیرے لیسن، وہ صدا نہ بھج بھج وہ پھیرے کرے سن، وہ توتے بھور ہزاراں، باغ اجڑ جاندے، پھلاں دیاں خوشبوواں مک جاندیاں، اے جوانیاں ڈھل جاندیاں، جڑے اپنے آپ نو طاقتور سمجھن والے پھر سوٹیاں ہاتھ وچ پھڑ لیندے نے، پھر لوگ پھڑ کے اٹھاندے نے، پھر وقت آندا ہے اوے جدوں لوگ منجی بھی چک لیندے نے، کس گل تے غرور، کس گل تے مان کرنے مسلماناں، مگر یزید نو سمجھ نہ آئی، اوے انہیں آکھیا حسین میری بیعت کر لے، انہیں جدوں یزید نے حکومت سنبھالی، انہیں آکھیا سارے بیعت کر دینے پہ، مگر مدینہ طیبہ چار بالخصوص بندے انہیں جنہ دے باپ بھی بڑے نے، ایک ابو بکر صدیق دے بیٹے حضرت عبدالرحمن بن ابو بکر، دوسرے حضرت عمر فاروق دے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر، تیسرے حضرت زبیر دے بیٹے عبداللہ ابن زبیر، چوتھے علی دے لال حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام۔ یزید نے آکھیا بیعت لو، پیغام گورنر مدینہ، گورنر مدینہ نے بلایا، پیغام کر لیا، وقت بھی بڑا آکوٹ، مشورہ کیتا انہوں نے آکھیا لگتا ہے بے امام علی مقام، لگتا ہے حضرت امیر معاویہ دا وصال ہو جائے، اس وقت میں جو گورنر بلاتا ہے نا، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بات ایسی ہے، خیر مختصر کرنا گئے، اس نے کہا جناب امیر معاویہ دا وصال ہو چکا ہے تے اے پیغام میں یزید دی بیعت کرو، میرے امام نے فرمایا میں تے کدی نہ کر، میں کیویں یزید دی بیعت کر، میں نہیں کراں گا۔ آپ نے جلال دے نال اٹھے، آپ نکلن لگے تو مروان بن حکم کہندا ہے جاننا دیں حسین، ابھی بیعت لو نہیں تو سر قلم کر دو، مگر گورنر مدینہ خاموشی اختیار کی، کیونکہ اس کے دل میں آل رسول کی محبت۔ امام علی مقام چلے گئے، لیکن حالات اتنے تنگ کر دیے گئے کہ حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو آخر مدینہ طیبہ چھوڑنا پڑا۔ بار بار یہ تھا، حرمت مدینہ کو حسین نے بچایا۔ میرے امام چلے تو مکے حج کے دنوں میں اس بدبخت یزید نے حاجیوں کے روپ میں قاتلوں کو طواف کعبہ کے لیے بھیجی۔ میرے امام کو پتا چلا، امام علی مقام نے حج کو عمرے میں بدلا، پہلے نانے نبی کے شہر کی حرمت کو بچایا، اب بیت اللہ کی حرمت کو بچایا۔ آپ وہاں سے بھی نکلے اور کربلا کا رخ کیا۔ حضرات ذی وقار، لوگ یہاں سوال کرتے کہ جب سب نے بیعت کرنی تھی تو حسین نے کیوں نہ کی؟ ارے یاد رکھیں اس وقت میں جب یزید نے حکومت سنبھالی، زمین کے سینے پہ سب سے افضل میرے مولا حسین، جب یزید نے حکومت سنبھالی زمین کے سینے پہ سب سے اونچا بولو، سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے بہتر، سب سے برتر
بلکہ یوں کہہ لو زمین پہ خدا کی حجت تھے میرے حسین، حسین ہی حق کی علامت تھے۔ لیکن ہمارا اہل سنت کو کہ یہ واقعہ کربلا بڑا نازک ہے، یہاں پہ روافض ایک نیا عقیدہ کہتے ہیں جی دیکھیے حسین کے ساتھ تو صحابی گئے نہیں، صحابہ نے کیوں بیعت کی؟ تو صحابین ذوالفقار پہلی بات یہ ہے کہ اس وقت یزید کی خباثتیں اتنے عام نہیں تھی، صحابہ کو علم نہیں تھا اس بات کا کہ اتنا اس کے اندر کتنا خوب سے باطن ہے، وہ تو اس کو صحابی کا بیٹا سمجھتے تھے۔ انہوں نے فساد سے بچنے کے لیے اس وقت سے، ہاں میں مانتا ہوں کہ بہت سے اصحاب نے اس وقت یزید کی بیعت کی، تو کہا یہاں خارجی معاذ اللہ اصحاب رسول کی بیعت یزید سے ثابت کر کے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حسین ابن علی کو باغی کہتے ہیں خوارج، دوسری طرف روافض حسین ابن علی کا نام لے کے ان صحابہ پہ تان کرتے ہیں۔ ہم روافض اور خوارج کی اس سوچ پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ ارے سنو، ہم اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے، ارے تب جو صحابہ نے بیعت کی انہوں کو لا علمی تھی کہ اس کو ان کو پتہ نہیں تھا اس کی خباثت کا۔ جب واقعہ حرہ ہوا، بیت اللہ پہ حملہ ہوا، وہی جو بیعت کرنے والے صحابہ یزید کی بیعتیں توڑ رہے تھے۔ تو یہ بات واضح کرتی ہے مقصد و مرضی تے اپنی ہے نا، تسی کی لیندے ہو؟ کھانے میں بوفے لگیا ہوئے نا تے ہر بندہ اپنی مرضی دا کھانا چکتا ہے، لیکن اس میں بندے کا اپنا مزاج بھی ہوتا ہے۔ ارے بلبلیں کبھی بھی گند پہ نہیں بیٹھتی تے کان کدی پھول تے نہیں بیٹھا۔ یہ تاریخ ایک ایسی ندی ہے جس میں سے ہر شخص اپنی فطرت اور اپنی ذہنی سوچ کے مطابق اپنی بات کو چنتا ہے۔ ہم کیونکہ حق والے صحابہ اور آل رسول کی محبت والے، ہم تاریخ پڑھ کے نہ اہل بیت کی توہین کرتے ہیں نہ نبی کے صحابہ کی توہین، ہمارے لیے محترم ہے سارے۔ تو انہوں نے بیعت اس لیے کی کہ فساد سے بچنے کے لیے اور لا علمی میں، اسی لیے واقعہ حرہ مدینے پہ حملہ اور مکے پہ حملہ کا صحابہ نے بیعتوں کو توڑ دیا۔ تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ صحابہ لا علمی میں پہلے بیعت کر چکے تھے، کیونکہ امیر کی اطاعت لازم ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد پھر صحابہ کربلا میں کیوں نہیں گئے؟ تو یاد رکھیں ہمارے بزرگوں نے اس پہ دو صورتیں علماء نے لکھی ہیں، ایک ہے اصحاب عزیمت، ایک ہے اصحاب رخصت۔ جن صحابہ نے لا علمی میں یزید کی بیعت کی وہ تھے اصحاب رخصت، اور جو میدان میں کھڑے ہو گئے وہ تھے اصحاب عزیمت۔ انہوں نے کہا نہیں ہم ڈٹیں گے، یوں کہہ لو اس وقت حسین اصحاب عزیمت کا سالار تھا۔ لیکن یاد رکھنا تاریخ دیا روایتاں نبی دا صحابی ہوئے تے کدی اسی ہوتے تھے کسے عمل دی وجہ تو بھی تنقید نہیں کرانگے، جدوں تک صحابیت قائم ہے ادھو تک دا احترام قائم ہے، پاویں ہوتے تے حد بھی جاری ہوئے پھر بھی ساڑھے واسطے قابل احترام ہے، کیونکہ صحابہ دی عظمت ہوئے جڑی اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے، جڑی نبی دے فرمانے چھے سادہ تے عقیدہ ہے جن کو آقا سے ایمان کی دولت ملی، جن کو آقا سے ایمان کی دولت ملی، ان صحابہ کی عظمت کی کیا بات ہے، ان صحابہ کی عظمت کی سارے میرے نالا کو کسے صحابی دے عمل دی جڑا تنقید جڑا کرنے والا توہین تنقید تبرات بات دی گل ہے، جڑا تنقید کرے سنیاں دے عقیدے دے مطابق کو دے تے بھی لعنت ہے، جڑا نبی دے کسے صحابی دے عمل دی وجہ تو کرے جدوں تک صحابیت قائم ہے جڑا مرضی عمل ہوئے او دا احترام قائم ہے۔ سارے مل کے میرے نالا کو جن کو آقا سے ایمان کی دولت ملی،
چہرے میں بھی نہ جڑے نہیں بولے تسی سارے حسینی بھی ہو نبی دے صحابہ دے بھی منن والے ہو اچھی میرے نال آکھو جن کو آقا سے ایمان اے فضا گونجے پتہ لگے اصلی حسینی تے صحابہ دے منن والے جن کو آقا دولت ملی ان صحابہ کی عظمت کی کیا بات ہے ان صحابہ کی عظمت کی جن کی شان کریں خود محمد بیان جن کی شان کریں نہیں سارے مل کے آگو جن کی شان کریں خود محمد بیان جن کی شان کریں تھوڑا جا کر خود محمد بیان جن کی شان کریں نہیں سچی گل میں مزہ نہیں آ رہا صحابہ رسول دا جڑا تعریف ہوئے کیڑا نبی دا غلام ہے جڑا چپ روے جن کی شان کریں خود محمد بیان جن کی شان کریں جن کی شان کریں خود محمد بیان ان کے شرف و کرامت کی کیا بات ہے ان کے شرف و کرامت کی نہیں حالے بھی نہیں بولے ان کے شرف و کرامت کی حسین پتر پڑھ میرے نال ان کے شرف و کرامت کی ان کے شرف و کرامت کی ثانی اسنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا کبھی قرآن آکھے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کبھی میرا لجپال نبی فرماوے میں سارے دے احسان دا بدلہ دیتا ہے ابو بکر دا میں نہیں دیتا اور کبھی عمر دے متعلق نبی فرماون ایدی زبان چو ہاتھ نکلدا ہے کبھی عثمان دے متعلق فرماون اے عثمان آج تو بعد تینوں کوئی عمل ضرور نہیں پوچھائے گا کبھی علی دا ہاتھ پھڑ کے آکھن مانے کل تو مولا فہاز علی مولا کبھی میرا نبی فرماوے بلکہ میں ہی کہہ دینا اصحابک النجوم اصحابک النجوم اصحابک النجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم جن کی شان کریں خود محمد بیان جن کی شان کریں جن کی شان کریں خود محمد بیان کرنا ٹھیک سی یار پھر قصہ کیوں کر دے اس طرح میں ایتھوں یہ بات چلتا ٹھیک پھر چھیڑ دیتا ہے سارا ان تقریرہ نہیں دیا یقین کرو نہیں دیا حد ہو مل کے میرے نال آکھو جن کی شان کریں جن کی شان کریں یار نہیں چلتا پیا چنگا کہ سیٹ ہویا پھر خراب ہویا چنگا پلا چلتا سیٹ ہویا خراب ہو گیا جن کی شان کریں آواز پتلی ہے تو میرا گلا کھاندی ہے جن کی شان کریں خود محمد بیان جن کی شان کریں سیٹ ہونا تو میں آگے چلنا ہے جن کی شان کریں میرا گلا نہ کھائے مائک ادھر ووکل جنوان دے نا ووکل مائک دی آواز ہو کھولو سپیکران دی کھولو کہ چیخا ماریں گے سپیکر ایک دی مائک دی آواز کھولو جن کی شان کریں خود محمد بیان
جن کی شانیں کریں اور والیوم جو جن کی شانیں کریں خود محمد بیان جن کی شانیں کریں کھول دے جن کی شانیں کریں جب جی تو اگے چھیڑا سی پھر چھیڑ جن کی شانیں کریں جن کی شانیں کریں خود محمد بیان جن کی شانیں کریں بس سننا چاہیے جن کی شانیں کریں خود محمد بیان الحسین منی وانا من الحسین اور فرمایا میرے نبی نے حسین میرے وچوں میں حسین وچوں اے سارے انو میرے نبی جیڑے نے ہر بندہ اپنے پترانو چمدا ہے میرے نبی دے پتر آوندے نے میرے نبی انہاں نو چمدے وی نے تے سنگدے وی نے نبی چمدے وی نے نبی سنگدے وی نے کملی والیا گل دی سمجھ نہیں آئی فرمایا میرے لجپال نبی نے اے میرے جنت دے پھل نے انہاں وچوں حسنین وچوں جنت دی خوشبو آوندی ہے جن کی شانیں کرے جن کی شانیں کرے جن کی شانیں کرے خود محمد بیان ان کے شرف و کرامت کی کیا بات ہے ان کے شرف و کرامت ان کے شرف و کرامت جن کو آقا سے ایمان کی دولت ملی ان صحابہ کی عظمت کی حاضرین ذی وقار فرض کر رہا ہوں کسی تاریخی روایت حتیٰ کہ بلکہ میں آج ایک بڑی اہم بات کرتا ہوں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عشاء کی نماز پڑھی بڑی توجہ سے سنیے گا عشاء کی نماز پڑھی عشاء کی نماز پڑھ کے امیر معاویہ نے ہن کتنے وتر پڑھنے آسی اچھی بولو 3 وتر امیر معاویہ نے 1 پڑھیا اور یہ اجتماعی طور پہ جمہور یوں کہہ لو کہ ان کا انفرادی عمل تھا 1 وتر پڑھا امیر معاویہ نے وہاں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ایک نوکر غلام تھا انہیں ویکھیا امیر معاویہ 1 وتر پڑھے ہے سارے 3 پڑھتے وہ گیا جا کے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ آندہ جناب آج میں ایک نواں کام ویکھیا امیر معاویہ نے 1 وتر پڑھے ہے اب ہونا تو اس کے دل یہ تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کو جملہ کہیں گے فرمایا خبردار اپنی زبان کو خاموش رکھو وہ مصطفیٰ کے صحابی ہیں خاموش رکھو زبان کو وہ نبی کے صحابی ہیں اب سنیں یہ معاملہ فقہی ہے سارے دنیا 3 وتر پڑھے امیر معاویہ 1 پڑھن انہاں کیا خبردار بولی نہ ہو سکتا انہیں نبی سے کچھ ایسا دیکھ لیا ہو جو ہم تک نہیں پہنچا مطلب یہ نبی کا صحابی کوئی عمل کرے تو ہمیں ان کے اس عمل پہ بھی تنقید کی اجازت نہیں ہے تو جب ان کے فقہی نماز کے عمل پہ تنقید نہیں ہے تو پھر ان کے جو ہے اجتہادی معاملے میں تنقید کیسی ممکن نہیں ہے کرو یار سید پھر کھڑا ہو میری ساری زندگی سپیکر ٹھیک کرانے لنگ جانی دوویں نا ساؤنڈ دا بھی تے مائک دوواں نوں یکدم والیوم کھول دے جاؤ جتھے وسل کرے اوتھے چھڈ دے او دے نال دوسرا بھی جڑا سپیکراں دا بھی تے ساؤنڈ دا بھی تے ایمپلیفائر دا دوویں تو سامعین ذی وقار عرض کرنا پیا سامعین ذی وقار میرے نبی دے صحابہ ہر وقت عزت والے احترام والے اگر صحابیت قائم ہے تو یاد رکھیا جے نبی دے صحابی جڑے نے انہاں دے کسے عمل تے تنقید نہیں انہاں دے عمل خدا جانے تے مصطفیٰ جانے تو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنہاں نے اس وقت جڑا بیعت کر لی وہ اصحاب رخصت وچ نے اہل بیعت ہونے او میرے نبی دے
شہزادے حسنین کریمین نے جڑے اہل بیت وچوں پنجویں رکن نے جنہاں نو میرے نبی نے جڑا چادر لے کے فرمایا اللہم ہاؤلائی اہل بیت، وہ میرے کریم آقا علیہ السلام دی اہل بیت میرے امام میدان وچ کھڑے ہو گئے، کیونکہ زہرا دا لال ہوئے علی دا بیٹا ہوئے، وہ جڑا کسے بھی ایسے شریعت دے خلاف ہے حکومت پہ جدی بھی ہوئے کبھی بھی جڑا ہوئے دے کمپرومائز نہیں ہو سکتا، کیویں ہوئے وہ جنہیں جڑا خدمت جڑا جدی پرورش نبی دی انگلی پکڑ کے ہوئی ہوئے، جنہیں علی کو تلوار چلانی سکھی ہوئے، وہ جڑا گھرانہ بھی ساری کائنات نالو افضل، ساری کائنات نالو اعلیٰ، ساری کائنات نالو اچھا، ان میں ہے در بھی ہے زہرا بھی ہے اور حسنین بھی ہیں، کتنے اطہر ہیں، کتنے اطہر ہیں محمد کے گھرانے والے، کتنے اطہر ہیں محمد کے، سارے مل کے آکھو کتنے اطہر ہیں محمد کے گھرانے والے، ان میں ہے در بھی ہیں، ان میں ہے در بھی ہیں زہرا بھی اور حسنین بھی ہیں۔ یہ گھرانہ ساری کائنات کے گھرانوں سے افضل گھرانہ، جس گھرانے میں میرے مصطفیٰ ہو تو سامعین جی کرو میرے نبی دی اہل بیت، وہ میرے نبی دے گھر والے جنہاں دے گھر شریعت نازل ہوندی ہے پئی، جنہاں دے گھر اللہ دا قرآن نازل ہوندا ہے پیا، جنہاں دے گھر جڑا ہے میرے نبی علیہ السلام نے جنہاں دی پرورش کیتی، جنہاں دی تربیت میرا نبی کردا ہے پیا، وہ نبی جدے سینے تے وحی ہوندی ہے، او سینے تے قدم حسین دے لگے ہوئے نے، میرے صحابی فرماندے نے، نبی دے صحابی فرماندے نے، میں وینا پیا، میں ویکھیا ہے حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام دی عمر مبارک تھوڑی ہے، میرے نبی بیٹھے ہوئے نے، حسین ابن علی آئے نے، میرے نبی نے انج قدم پھڑے نے، آپ میرے حسین دے ہاتھ پھڑے نے، فرمایا حسین چل، میرے حسین دے قدم میرے نبی دے قدمان دے اٹھتے، وہ حسین تیری عظمت نو قربان، جنہ قدمہ تھلے اللہ دا عرش ہے، اونا قدمہ دے اتے حسین دے قدم نے، میرے امام علی مقام دے قدم نبی دے قدمہ دے اتے، اینج نبی نے ہاتھ پکڑے ہوئے نے، فرمایا حسین ٹردایا، حسین چڑھدایا، صحابی فرماندے نے میں وینا پیا، میرے مولا حسین ٹردیاں نبی دے قدماں تو نبی دیاں پنڈلیاں مبارکاں تے میرے چل دیاں میں ویکھیا اے پیٹ نبی دا اے قدم حسین دے نے، پیٹ دے حسین ابن علی دے قدم نبی دے پیٹ مبارک تے مولا حسین دے قدم نے، میرے نبی پھر بھی نہیں رکے، فرمایا حسین اور ٹردایا، حسین چڑھدایا، فرماندے نے حتیٰ کہ میں ویکھیا قدم حسین دے سینہ مصطفیٰ دا ہے، قدم حسین دے سینہ میرے، اچھی بولو سینہ میرے نبی دائے، فرماندے نے میں بھی نہ پیا، حسین ٹر دے جاندے نے، نبی دے جسم تے چڑھ دے جاندے، تے جے ابو بکر صدیق کو لو پوچھئے اے نبی دے یارے غار تساں کی ویکھیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں ویکھیا وہ امام الانبیاء مدینے دے تاجدار آؤندے نے پہ اے نبی سواری بنے نے، سوار حسین میرے نبی دے کندیاں تے مولا حسین، نبی دے کندیاں تے مولا حسین، ابو بکر صدیق نے فرمایا اے حسین بڑی قسمت پائیا، بڑے مقدرہ والا حسین، تیری سواری بڑی آلہ ہے، جدی
سواری نبیاں دا سردار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے حسین تیری سواری بڑی اعلی ہے۔ میرے نبی مسکرائے، نبی مسکرائے، ابو بکر صدیق وال ویکھیا، فرمایا ابو بکر جے سواری بڑی اعلی ہے تے سوار بھی بڑی اعلی ہے۔ فرمایا ابو بکر جے سواری بڑی آلہ وے تے سوار بھی، جے سواری بڑی آلہ تے سوار بھی بڑی آلہ، جدے قدم نبی دے کندیاں تے ہون، جدی سواری نبیاں دا سردار ہوئے، اس حسین ابن علی دی شان کی بیان کریے۔ او حسین ابن علی کوہ استقامت بن گئے، او حسین ابن علی جنہاں نے نبی دی گوچو تربیت لئی، جنہاں نے صبر سیدہ فاطمہ کو زہرا کولو سکھیا، جنہاں نے شجاعت حیدر کرار کولو لئیے، جنہاں نے سخاوت حسن المجتبہ کولو سکھی۔ او حسین ابن علی نو گولو یزید آندا ہے حسین بیعت کر لے، فرمایا نا حسین دی نا ہے، کبھی نہیں ہو سکتا کہ حسین یزید کی بیعت کرے۔ قرآن کہتا ہے حتی یمیز الخبیث من الطیب، پاک اور پلید یکجا نہیں ہو سکتے۔ حسین طہارت کی علامت، یزید نجاست کا پلندہ، کیسے اکٹھے ہو جاتے؟ ممکن نہیں۔ میرے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے فرمایا میں تیری بیعت نہیں کرانگا۔ انہوں نے کہا حسین پھر یاد رکھ لے تینوں جڑے دا نتیجہ بھگتنا پوے گا، تینوں یہ دی جڑا نتیجہ بھگتنا پوے گا، یہ تینوں نتائج جڑے نے تینوں فیس کرنے پہن گے۔ فرمایا کی سمجھنا ہے پیا، تو مینوں ڈرا لویں گا، دھمکا لویں گا، میں اپنی ہر چیز قربان کر دیاں گا، مگر نانے دی امت ہوئے پیغام دے کے جاواں گا۔ وہ میرے نانا دی امت ہمیشہ باطل دے سامنے ڈٹے رہنا، اپنے ضمیر دا، اپنے ایمان دا، اپنے عقیدے دا سودا نہ کرنا، سر نیزے چڑھا لینا۔ جب بھی کبھی ضمیر کا سودا ہو دوستو، جب بھی کبھی ضمیر کا سودا ہو دوستو، قائم رہو حسین کے انکار کی طرح، قائم رہو۔ سارے مل کے آنکھو جب بھی کبھی ضمیر کا سودا ہو دوستو، قائم رہو حسین کے انکار کی طرح۔ حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے فرمایا میں جڑا پتر کو آ دیاں گا، میں اپنے بچے ذبح کرا دیاں گا، میں جڑا ہر جڑا ظلم برداشت کر لواں گا، میں تیری جڑے جبر دی حکومت استبداد میں ہوندہ مقابلہ کراں گا، مگر میں نو کسے چیز دی پرواہ نہیں، ایکو چیز دی پرواہ ہے، اے ہو شرط سی نانے دا دین رہ جائے، اے ہو شرط سی نانے دا دین رہ جائے، او دی آن رہ جائے، او دی شان رہ جائے، لٹی جائے پائیں چوک حسین دی، اج نانے دا زندہ اسلام رہ جائے۔ میرے امام علی مقام نے جڑا انکار فرمایا، میرے امام دے ڈیرے کربلا چ لگے ہوئے نے، مسلمانہ نے میرے امام الانبیاء دے نواسے جڑے نے کربلا دے میدان اندر ڈیرے لائے نے۔ 10 محرم دا دین ہے، انشاءاللہ تفصیلی شہادت اتوار انشاءاللہ بیان ہوئے گی۔ عرض کرنا پیا میرے امام علی مقام آپ نے ڈیرے لائے ہوئے نے، شہادتوں
شروع نے ادھر ظلم و ستم دا بازار گرامی ادھر حسین وفا اور صبر دی علامت بن کے اس دشمن دا اس ظلم دا اس جبر دا مقابلہ کر دینے پہ کدی مظاہر ابن حبیب جان دے رہنے کدی حضرت حر جان نثار ہوں دینے پہ کدی حضرت جڑا میرے نبی دی یال آنو محمد جڑے نے انہاں دلا شہ امام علی مقام اٹھا کے لے کے آ رہے نے کدی ابو بکر بن علی دے عمر بن علی عثمان بن علی جامع شہادت نوش کر دینے پہ کدی عالم میرے آقا حسین حضرت غازی عباس تے بازوان اٹھا کے لے آ رہے نے مگر میرے امام دے پائے سبات نو لغزش نہیں آئی کیونکہ دین واسطے حق واسطے اسلام واسطے میرے امام جڑا میدان وچ کھڑے نے کسے بچے دی شہادت اپنے ویرانیاں قربانیاں امام نو ہلا نہیں سکیاں اکھاں چ آنسو نے مگر قوت حیدر دے نال صبر سیدہ زہرا دے نال میرے امام میدان وچ کھڑے نے آخر کی ہویا سید تیاری فرمان لگے نے ایک شہزادے جدا نام علی اکبر میرے امام علی مقام دے شہزادے جڑے شبیہ رسول نے میرے امام دی بارگاہ وچ حاضر ہو گئے آ کے عرض کی تھی ابو جان میں اجازت لین آیا میرے امام نے فرمایا علی اکبر میں کیویں اجازت دے دیاں اے مینوں تیرے وچوں نبی دی صورت نظر آندی ہے صحابی فرماندے نے اسی مدینہ شریف اننے سا جدوں نبی دی یاد ستاوندی سی اسی علی اکبر نو منبر رسول تے بچھا دینے سا اے علی اکبر وچوں اے بول دے بھی انج سن جویں نبیاں دا سردار بول دینے پہ انج ٹر دے سن جویں نبی ٹر دے نے اے میرے علی اکبر دی چہرہ ہے او جڑا چہرہ بھی نبی ورگا ہے حضرت امام علی اکبر میرے 18 سالاں دے جوان شہزادہ علی حسین نے آ کے عرض کر دینے ابو جی مینوں اجازت دے دیو میرے امام نے فرمایا میرا بیٹا میں اجازت کیویں دیواں او تینوں جڑا بڑیاں محبتاں نال تیریاں پھپھیاں پال دیاں رہیاں نے نالے تو ہم شکل مصطفیٰ ہیں میرا بیٹا نا پہلا میں جاواں گا اے دنیا تے کوئی باپ ایسا نہیں جدا پتر ڈگا ہوئے باپ سلامت کھڑا ہوئے فرمایا میرا بیٹا پہلا تیرا باپ جاوے گا اے میرے چے شاید ہمت نہ رہے اے 18 سالاں دے پتر دا لاشا چکنا کوئی آسان کم نہیں میرے امام انکار فرمایا شہزادہ علی اکبر عرض کی تھی ابو جی جس نانے دا میں ہم شکل اس نانے دا واسطہ جے مینوں اجازت دے دو ادھر جڑے خیمیاں دے اندر جدوں سید زادیاں نے سنیا اے علی اکبر اجازت منگ دینے پہ کدی سیدہ زینب پیار کر دیا نے سیدہ سکینہ ویر دے ہاتھ چم دیا نے ام لیلا دی آس رلوے دیا نے پتر جڑا جوان ہن جڑا شہادت وال جا رہا وے میرے امام نے انکار فرمایا عرض کی فرمایا بیٹا نا میں تینوں کیویں اجازت دیاں میرا بیٹا پہلا حسین جاوے گا عرض کی تھی ابو جی اگر تسی پہلا چلے گئے ساری زندگی میں تانے برداشت کرتا رہاں گا کہ میرا بیٹا جوان سی باپ جیڑا وے اور زمین تے گر گیا پتر ویندا رہیا ہے ابو جی میرے چے میں ہمت نہیں نہ میں تانے برداشت کر سکاں گا ابو مینوں اجازت چاہیے ہے میرے امام علی مقام نے فرمایا جا شہزادیا جبر میں علی دا پتر تینوں اجازت دینا وا مگر پہلا جا کے پھپھو امی نو راضی کر لے پھپھو سیدہ زینب کو اجازت لے لے میرے امام علی اکبر پھر نکلے سیدہ دے خیمے ول جا رہے نے اے جدوں خیمے چ داخل ہوئے نے عجیب منظر نظر آیا اس ماں دی زندگی ویکھو جدے دائیں بائیں پتر ستے انہاں دے لاشے پے ہوئے نے سیدہ زینب سلام اللہ کدی اپنے بیٹے آن دے متھے چم دیا نے کدی محمد نال پیار کر دیا کدی اپنے بیٹے آن دا متھا چم دیا نہیں کدی اپنے بیٹے محمد نال پیار کر دیا نہیں کدی ماں جویں پتر سوائی دینے انج سیدہ نے پتران دے وال اپنے ہتھاں دی انگلیاں نال سوار دیا نے چہرے تو ریت لگی ہوئی ہے سیدہ پتران دے چہریاں تو اپنے دوپٹیاں نال ریت صاف کر دیا نے جویں شہزادہ علی اکبر اے خیمے چ داخل ہوئے نے علی دی
فرمایا میرا بیٹا مینو حوصلہ کتھوں لے کے آواں؟ عرض کی تھی امام علی اکبر نے پھپھے امی جس ماں دے تسی تھی اس سیدہ دا واسطہ دینا، بابا علی دا واسطہ جے، اے پھپھو تسی مینو آندے ہو میں ہم شکل رسول اسنان نبی دا واسطہ جے، مینو اجازت دے دیو۔ میرے امام علی مقام دی شہنہ اے سیدہ زینب نے متھا چومیا، فرمایا علی اکبر وسیلہ ماں دا پایا ہی، میں پہلا یارو محمد وارے نے چاہی علی اکبر جس نامے نے دین واسطے پتھر کھا دے، میں علی اکبر وار چھڑیا، جا میرا بیٹا۔ میرے امام علی اکبر جدو تیاری واسطے خیمے چاہے نہیں میرا سید آپ تیار کراندا وے، اوے کدی قتل گاواں والے اے پاپے پترانو بچا لیندے نے، اوے سلام نبی دی آل تے جڑے پترانو نہیں بچاندے آپ تیار کردے نے، ہتھی تلواراں پھڑاندے نے، اے میرے علی اکبر حسین نے آپ اے تیاری سواری تے سوار کرایا، اپنا گھوڑا عقاب تے تیار کروایا، جدوں ٹرن لگے فرمایا وَكُنَّا إِذَا اسْتَقْنَا إِلَىٰ زِيَارَتِ نَبِيِّكَ نَظَرْنَا إِلَيْهِ أَيْ وَجْهِهِ۔ اے میرا علی اکبر جدوں مینوں نانا نبی یاد آਉਂਦਾ سی میں تینوں سامنے بٹھا لینا سا، تینوں ویندا رہنا سا، اے دل نوں تسلی ہوندی سی، میرا علی اکبر تو ہی جا رہا ہے، اے تیرا باپ تڑپدا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ میری دعا ہے میرے مولا کبھی کسے نو اولاد دا غم نہ لگے، وہ ساری زندگی آل نبی دے غم تو سوا کوئی غم دل اندر نہ رہ جائے۔ میرے امام علی اکبر نو میرے آقا حسین نے سوار کیتا، اے جدوں شہزادے نے اپنی والدہ ام لیلا ول ویکھیا نظرہ جھک گئی، امی میں اجازت لینا، پھپھیاں نو سلام کیتا، اے جے علی اکبر ٹریا نہیں، سیدہ سکینہ آگے واقعہ پڑھ لیا، اے بھائی جان ساریاں نو مل کے چلے، تاڑی بہن سکینہ لے گئی۔ اللہ اکبر۔ عرض کی تھی سیدہ سکینہ نے بھائی جان میں رہ گئی تسی مینوں ملے نہیں، میرے امام علی اکبر سواری تو دوبارہ تھلے اترے، وہ اپنی سیدہ بہن سکینہ نو گلے دے نال لایا، جدو کن قریب ہوئے علی اکبر نے فرمایا نی سکینہ جدو واپس مدینے جائے میں تیس اپنی باجی سورہ نل وعدہ کر کے آیا سا، میں سیدہ تینوں لینے آواں گا، میری باجی میرا انتظار کرتی ہوئے گی، میری باجی میرا راہ تکتی ہوئے گی، اے جا جدو واپس جاوی علی اکبر والو ہاتھ بڑھے۔ اللہ فرمایا میری شہزادی جدوں واپس مدینے جاویں میری باجی سغرا کول جا کے میرے والوں ہاتھ بن لئی، نی سیدہ وقت نے مہلت نہیں دتی، تقدیر دا حکم یہ آ گیا سی، ورنہ تیرا ویر بے وفا نہیں، تیرا ویر بے وفا نہیں، میری سیدہ
چکے نے کمیں خیر منگل ایتھے نانے دے دیر دی خیر منگ دیا نے پتا ہے جیڑا صبح تو جا رہا ہے واپس نہیں آنا میرا ویر علی اکبر بھی جا رہا ہے انشاءاللہ وچھڑن نہ ویر کسے دے تے نہ ہون نمانیاں پیرا اللہ اکبر انشاءاللہ وچھڑن نہ ویر کسے دے تے نہ ہون نمانیاں پینا جس بہن دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا ویرا دے بڑے آسرے ہوندے نے ویرا تے بڑے مان ہوندے نے جدوں ویر سلامت رہن کدی پہنا قبراں دیاں نہیں ڈول دیاں نہیں رات اٹھ دیاں نے میرے ویر سلامت رہن اللہ اکبر کبیرہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہنا نو ویران دے بڑے سہارے ساری زندگی ویران دی آس نہیں مکدی وہ پیر کوئی لاپرواہ بھی ہوون پہنا برداشت کر دیا نے اے ویر بھی ہونے جڑے اس تو زیادہ ذمہ دار بھی کوئی نہیں اے میری دعا وے یا اللہ سب پہنا دے ویر سلامت رہن یا اللہ تینوں اے حسین دیا پہنا دا صدقہ علی دیا دھیاں دا صدقہ کدی کسے پہن دی ویر تے آس نہ ٹوٹے میری سیدہ نے کمیں الوداع آکھیا نے اے فضا نے شہزادی نو چکیا میرے امام نے شہزادی نل پیار کیتا فرمایا صابران دی اولاد بٹیا تسا صبر کرنا میں اے میرے امام نے آپ دعاواں دے کے علی اکبر نو میدان وال ٹوریا اے جدو اولاد نکلے پتر بار جاون ماپے دعاواں کر دینے یا اللہ ساڈے بچیاں دی خیر ہوے اے جانوراں بھی اے اپنے بچیاں نو بچان واسطے اے چڑیاں شہیداں نے گل پیندیاں نے اے علی دے پتراں تو پتراں نو سلام ادھر پتر روانہ کیتا حسین نے ایک وری بھی نہیں آکیا یا اللہ پتر دی خیر ہوے عرض کیتی یا اللہ تیرے دین دی خیر ہوے میرے پتر قبول کر لے کھوتی علی کی اللہ اکبر کبیرہ میرے امام علی اکبر نے پتر نو صبر دی تلقین کر کے جوان مردی دی تلقین کر کے میدان وال کھلیا یہ آ رہا ہے جو بن سنور کے یہ کون میدان میں آ رہا ہے یہ آ رہا ہے جو بن سنور کے یہ کون میدان میں آ رہا ہے یہ چاند کس کا ہے دیکھ کر جس کو چاند چہرہ چھپا رہا ہے جبین اقدس دمک رہی ہے سنان نیزہ چمک رہی ہے لرز رہی ہے زمین کربل یہ کون نعرے لگا رہا ہے یہ کون مرد مدینہ آیا رخ قضا کو پسینہ آیا یہ کون صفدر ہے تان سینہ جلال حیدر دکھا رہا ہے ادھر دعائی پہ گئی ہے یزیدی فوج دے اندر ایڈا چمکدا
کا پھول کہیے، چراغ ہر میں بطول کہیے، جو رنگ میں برچھی چلا رہا ہے، جوان دل پر دلیر ہے یہ، علی کے جنگل کا شیر ہے یہ، جوان دل پر دلیر ہے یہ، علی کے جنگل کا شیر ہے یہ، اجل کی آنکھوں میں آنکھ ڈالے، اے نبی کا پرچم اڑا رہا ہے، اے دہائی پہ گئی، اے علی اکبر آ گیا، حسین دا 18 سالہ دا جوان پتر آ گیا، کوئی مقابلے چ نہیں آ رہا، آخر کی ہویا میرے علی اکبر بار بار مبارزت طلب کر دینے، کسے دی جرت نہیں آوے، مسلمانہ عمر ابن سعد نے طارق بن شیس نو آکھیا، اے جا جا کے تینوں میں گورنری لے دیاں گا، تینوں موصل دی حکومت لے دیاں گا، انہیں آکھیا تو بے وفا میں تو گل کر کے مکر جانے، میں علی اکبر نو معاذ اللہ قتل کران گا، تو جیڑا مینوں نشانی دے، عمر بن سعد نے انگوٹھی اتاری، اے جیڑا طارق میدان میں جاندا وے، علی اکبر دے سامنے آیا، اے علی دے پتر نے تکتوار کیتا، دو ٹکڑیاں تقسیم کر دیتا، پھر دا بیٹا آیا، انہوں بھی واصل جہنم کیتا، دا تیسرا بیٹا آیا، اے علی اکبر نے بالا تو پکڑیا، این منکا توڑ کے دسیا، اے آپ اجل کی آنکھوں میں آنکھ ڈالے، نبی کا پرچم اڑا رہا ہے، جوان و دل بر دلیر ہے یہ، علی کے جنگل کا شیر ہے یہ، علی اکبر نے جدوں قتل واصل جہنم کیتے، پھر آپ نے خود حملہ کیتا، مگر پیاز دی شدت نے آپ دی زبان خشک ہو گئی، واپس ہی آئے، خیمے وچ حسین نو عرض کیتی، آقا ایک گھٹ پانی مل جائے، اے کوئی کوفی زندہ نہیں رہے گا، میرے امام نے فرمایا شہزادیہ صبر کرنا میں، انگوٹھی نبی دی چسوائی، علی اکبر پھر میدان ول گئے، مگر یک بار کی حملہ ہے، چواں پاسیوں تیر چل دینے، میرے امام علی اکبر آخر ایک نیزہ لگا، اے علی اکبر دے سینے چغار بڑھ گئی، امام علی اکبر دے سینے چغار بنی ہوئی ہے، شہزادہ علی اکبر ادھر ہجوم بنی آئے ہوئے آئے، حسین خیمے دو بار کھلو کے پتر دی جوان مردی ویندے نے، سید زادیاں خیمے چ کھلوتیاں نے، میرا علی اکبر لڑتا ہے، اے دھوڑ دھمی ہوئی ہے، ہجوم اندر حسین نو علی اکبر نظر نہ آئے، آواز آئی ادرکنی یا حسین، ادرکنی، آقا میں زخمی ہو گیا، ابو میں زخمی ہو گیا، اے جدو حسین نے آواز سنی، اے جویں شیر جنگل وچ پھردا ہے، علی دا پتر تلوار لے کے سارا میدان پھرے نے، اے علی اکبر نظر نہیں آیا، میرے امام علی مقام کبھی دائیں جاتے ہیں کبھی بائیں جاتے ہیں، جہاں سے گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز آتی ہے حسین ادھر چلتے ہیں، علی اکبر کی سواری علی اکبر کو لے کے ایک طرف نکل گئی، میرے حسین نے پھر آواز سنی، ابو جان میرا آخری وقت آ پہنچا، وعدہ وفا ہو گیا، میرے امام علی مقام دے شہزادے آپ زمین کربلا تے گرے ہوئے نہیں، فقطعوہ بِأَسْيَافِهِمْ، چواں پاس تلواراں چ کھرے ہوئے نے، جسم زخمی ہویا ہے، میرے آقا امام الانبیاء دے نواسے امام علی مقام وہ شہزادے دے قریب پہنچے، دشمن نو للکاریا، دور ہٹایا، شہزادے نو گود اندر اٹھایا، میرے امام نے روایتاں تو مل دیا نے، ایک روایت ہے عرض فرمایا میرا بیٹا علی اکبر اکھاں کھولو، عرض کی تھی ابو کیویں اکھاں کھولا، اے اکھاں بند کرنا، سامنے بابا علی دس
امام علی مقام فرمایا بیٹا میں علی دا پتر ہاں اللہ دی رضا منی ہوئی ہے سید نے اپنا ہاتھ بلند کیتا اے پردے ہٹ گئے نے مدینہ شریف اندر اے سیدہ در و صغرا مدینے جا اپنے گھر دے دروازے کل کھڑیا نے آن جان والے انوہدیا نے کوئی مسافر ہوئے اے جڑا کربلا ول جاندا ہوئے میرے ویراں دا حال دسے میرے ویر علی اکبر نو میرا پیغام دے اے علی اکبر ویر بے وفا نہیں ہوندے تیری باجی صغرا تیرا انتظار کر دیئے کوئی کربلا جان والا ہوئے میرے امام نے عرض کی تھی ابو جی مینوں باجی کو معافی لے دیا جے میرے امام علی مقام کی شہزادے کی شہادت امام کی گود میں ہوئی جب سید کا لاشا باپ کی گود میں تھا میرے امام نے فرمایا الدنیا بعدک العفاء آج دنیا پہ خاک پڑ گئی جس باپ کا بیٹا ہاتھ میں جان دے دے فرمایا آج کے بعد دنیا تجھ پہ خاک اب حسین کا دنیا میں کچھ نہیں رہا بیٹا بھی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا حضرات ذی وقار میرے حسین نے کربلا کے ہر لاشے کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا اور لے کے خیمے کی طرف چلے اونو محمد کے لاشے کندھوں پہ تھے ارے میرے حسین نے قاسم کو کندھوں پہ اٹھایا ابو بکر بن علی عمر بن علی کو کندھوں پہ اٹھایا عبداللہ بن حسن کو کندھوں پہ اٹھایا مگر روایت میں آتا ہے جب علی اکبر کو اٹھانے لگے تو حسین سے کندھوں پہ اٹھایا نہ گیا اپنے بیٹے کو یوں گلے کے ساتھ لگایا یوں گلے کے سینے سے سینہ لگاتا ادھر سینے میں غار تھی وہ حسین کے سینے سے بیٹے کا سینہ تھا اور علی اکبر کے قدم کربلا کی ریت پہ گھسٹتے جاتے تھے میدان کربلا سے خیمہ زینب تک ایک لکیر نظر آتی تھی جو علی اکبر کے خون سے بھری ہوئی تھی میرے امام بیٹے کا لاشا لے کے جب کرب سیدہ زینب کے خیمہ میں پہنچے ساری سیدزادیاں بیٹے کے ساتھ لپٹ گئی فجاءت حتی اتقبت علیہ جیسے کوئی گر جاتا ہے ارے میری سیدہ زینب اس طرح اپنے بیٹے کے لاشے پہ گر گئی لپٹ کے ماتھا چوما لے اے میرے بیٹا تیرا اللہ نگہبان ہے آنکھوں سے آنسو ہے میرے امام نے فرمایا بس آخری جملے عرض کرتا ہوں میرے امام علی مقام نے اپنی ہمشیر خان کے سر پہ ہاتھ رکھا فرمایا میری سیدہ صبر کرو سیدہ نے جواب دیا دل نہ دارت طاقت بار فراق دل نہ دارت طاقت بار فراق اب علی اکبر کیا ہجر فراق جدائی میرے دل میں طاقت نہیں کہ میں جھیل لوں ہی دل است اے شاہ سنگ خارا نیست اے میرے بھائی جان یہاں زینب کا دل دھڑکتا ہے کوئی پتھر نہیں بنا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون اے نبی کی آل کے غلاموں آل رسول سے وفا کرنا اور اپنے بچوں کو آل رسول کی غلامی سکھانا اللہ آل نبی کے صدقے ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے